دو لوگ، اب تفسیر میں تو ان کا نام ہے، اور تفسیر آپ کے اور میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، امام نے فرمایا دو لوگ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ دو لوگ کون تھے؟ نام ان کا تفسیر میں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، یا شاید اس قابل نہیں ہے کہ سر عام لیا جائے. بہت توجہ. دو لوگ رسول کے پاس بیٹھے ہیں. اب وہ دو کون ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ امام مبین کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. انہوں نے رسول سے سوال کر لیا یا رسول اللہ یہ امام مبین کیا ہے؟ اچھا رسول فوراً بتا دیتے امام مبین کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شیعہ مجمع کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول نے کس کی طرف اشارہ کیا ہوگا. یاد رکھیے گا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توحید اور رسالت نے جب اشارہ کیا ہمیشہ امامت کی طرف کیا. بہت توجہ کی. اب رسول کو تو معلوم ہے اور رسول نے اشارہ کس کی طرف کیا یہ شیعوں کو بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے فوراً نہیں بتایا کہ امام مبین کون ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ امام مبین کون ہے رسول خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے آگے سے خود کہا تاکہ کسی طرح کتابوں کی طرف اور مصحفوں کی طرف یہ معاملہ لے جایا جائے اور اپنا منصب محفوظ ہو جائے جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے فوراً کہا یا نبی اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ رسول نے کہا لا. انہوں نے کہا اچھا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول نے کہا لا. اب مرحلہ تھا جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ رسول نے کہا لا. اور اس کے بعد اشارہ کیا ھذا ہوا، امام مبین کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ابن ابی طالب. امام مبین کوئی اور نہیں، امام مبین سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ھذا الامام الذی احصى اللہ فیہ علم کل شیء، یہ وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار نے ہر شے کے علم کو رکھ دیا، ہر شے کے علم کو رکھ دیا. سوال پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ اگر بتانا ہی تھا کہ علی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ توریت کا نام آیا رسول نے کہا لا، انجیل کا نام آیا رسول نے کہا لا، قرآن کا نام آیا رسول نے کہا لا. جب تین کا انکار کیا پھر کہا کہ علی ہیں، یعنی رسول نے بتایا علی کی ولایت میں ڈائریکٹ اقرار کرنے میں مزہ نہیں ہے جتنا لطف انکار کرنے کے بعد اقرار کرنے میں. جتنا لطف اور یاد رکھیے گا آپ کا اور ہمارا مذہب پورا اسی چیز پہ کھڑا ہے. خدا نے پہلے اقرار نہیں کیا کروایا، پہلے انکار کروایا پھر اقرار کروایا. جھوٹے خداؤں کو پہلے خارج کرو اس کے بعد وحدانیت کا اقرار کر. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ایمان سے، اب بات آ گئی ہے نکلی ہے تو بس تیزی سے آپ کے حوالے کروں اس لیے کہ کچھ منزلوں کو طے کرتے ہوئے ممدو کی طرف جانا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، مشرکین کے لیے کیا خدا کو ماننا آسان تھا یا مشکل تھا؟ کیوں آسان تھا؟ خدا ہے غیب، دیکھا ہوا تو ہے نہیں، اور آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان لیں گے. صداقت مصطفیٰ پر اعتبار ہے، لسان مصطفیٰ پر اعتبار ہے. یعنی مشرکین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر محمد کبھی کوئی غیب کی خبر دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. بہت توجہ کیجئے گا، محمد کبھی کوئی غیب کی خبر دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ غیب مان رہے تھے تو وہ غیب ماننے میں کیا تھا؟ اور کرنا بھی کچھ زیادہ نہیں تھا. چند رکعت نماز تھی، 1 مہینے کا روزہ تھا، کچھ زکوٰۃ کا حساب نصاب تھا، حج تھا، بس ختم. اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے آج مسلمان کما ہی رہے ہیں. تو اگر مشرکین بھی قبول کر لیتے تو وہ بھی کما ہی رہے ہوتے، فائدہ ہی فائدہ. انکار کیوں کیا؟ ہم نہیں مانیں گے کہ خدا ہے.
اور دلیل دے دوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ جہاں ہم اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں ابو طالب, ہم تمہارے بھتیجے کا ایک خدا اور مان لیں گے. ابو طالب نے کہا تم نے سنا نہیں ہے اس نے کہا کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ہے میرے خدا کو مانو, اس نے کہا پہلے جھوٹوں کا انکار کرو. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے اللہ کے اقرار میں مسئلہ نہیں تھا, مشکل یہ تھی کہ جھوٹوں کا انکار کیسے کرے. 1400 سال سے ہم بھی تو یہی کہہ رہے, علی کو ماننا مشکل نہیں ہے, مشکل یہ ہے علی کو مانا تو جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے. آپ سلامت رہیے. علی کو مانا تو جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا. نبی نے پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا. امام مبین یہ ہے, امام مبین یہ ہے. کیا مطلب ہے امام مبین؟ امام یعنی پیشوا, امام یعنی رہنما. مبین لفظ نکلا ہے ابانا سے, عربی زبان میں ابانا. ابانا کہتے ہیں روشن ہونے کو بھی اور روشن کرنے کو بھی, واضح ہونے کو بھی اور واضح کرنے کو بھی. اور امام مبین کے پھر دو ترجمے ہو سکتے ہیں. عموماً آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کو ایک ہی ترجمہ ملے گا. ہم نے واضح روشن امام میں ہر شے کا علم رکھ دیا, محفوظ کر دیا. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا ترجمہ, لیکن ایک ترجمہ آج اور آپ کے حوالے کرو, اور ان دونوں کو اپنے قرائن کے ساتھ اگر سمجھا جائے تو دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے. امام مبین یعنی واضح روشن امام, اور دوسرا ترجمہ ہوگا روشن کرنے والا امام. واضح مولانا شامیر نقوی صاحب تشریف فرمائیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ادبی بحث آپ کے حوالے کر دی. ابانا قرآن مجید میں یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے ہر شے کا علم رکھ دیا امام مبین یعنی واضح امام کے اندر, روشن امام کے اندر. لیکن عربی لغت کے اعتبار سے یہاں پر ایک ترجمہ اور ہو سکتا ہے, یعنی امام مبین روشن کرنے والا امام. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیسے ترجمہ کیا؟ ترجمہ ایسے ہو سکتا ہے کہ سورج واضح ہے یا نہیں ہے نا واضح, تو خالی واضح ہے یا واضح کرتا بھی ہے؟ میرے ساتھ بولتے رہیے گا. چاند صرف واضح ہے یا واضح کرتا بھی ہے؟ یعنی ہر وہ شے جو خود واضح ہو وہ کچھ واضح بھی کرے گی. بہت توجہ کیجئے گا, جو شے خود واضح ہو وہ خود واضح بھی کرے گی, کسی اور کو واضح بھی کرے گی. اب سورج ہے, چاند ہے, آپ سب دیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ سورج کے ہونے پر دلیل دو, آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیوانہ کہیں گے. اور اگر کوئی چاند کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ چاند کے اوپر دلیل دو کہ چاند ہے, آپ اسے دیوانہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ دیوانے کے علاوہ کیا کہیں گے؟ اب آپ جو کہیں گے وہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا, لیکن دیوانہ تو کم سے کم کہیں گے. دیوانہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یعنی جو چیز واضح ہو اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جو واضح ہو اس پر دلیل. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا وجوہات آپ سن بیٹھے ہیں, لیکن قرآن مجید میں ایک وجہ اس تشبیہ اور استعارے کی یہ بھی تھی کہ قرآن نے رسول کو سورج کہا, علی کو چاند کہا. یہ اتنے واضح ہیں کہ ان کے معاملے میں دلیل کی حاجت نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, علی کو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں, ماں کی شرافت کی ضرورت ہے. علی کو ماننے کے لیے دلیل کی حاجت. ہاں دلیلیں جو دی جاتی ہیں 14 سال سے الحمدللہ علماء تشیع نے جو علی کی امامت اور ولایت پہ دلیلیں دی ہیں وہ اپنی جگہ اور ان کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ایک شخص جو ایسی آغوش میں پیدا ہو کہ جس آغوش میں علی ولی اللہ ہو, وہاں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے علی کو ماننے کے لیے. ہاں دلیلیں دی جاتی ہیں علمی میدانوں میں, لیکن جہاں پر نفس کی تربیت اور تزکیہ نفس کا معاملہ ہو وہاں دلیل نہیں چلتی, وہاں روحانی تربیت چلتی ہے. تو علی اتنے واضح ہیں, علی کی امامت اتنی واضح ہے کہ اس کے اوپر کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے.